بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کا پاکستانی سرزمین پر حملہ بین الاقوامی تعلقات کی روشنی میں دیکھا جائے یا پاکستان کے انٹرنل افیئرز کی وجہ سے دیکھا جائے، یہ بہت اہم خبر ہے۔ ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا اور 1965 کی جنگ میں اس نے واقعتاً اپنی فضائیہ اور اپنی جو فضا ہے وہ ہمارے حوالے کر دی تھی، لیکن 79 کے بعد حالات بدلتے چلے گئے، ہمارا جھکاؤ سعودیہ کی طرف چلا گیا اور ایران ہم سے دور ہوتا چلا گیا۔ مذہب دنیا میں کیوں آیا؟ مذہب کا کام تھا انسانوں کو قریب کرنا، انسانوں میں اخلاقیات، انسان کو اخلاقیات کا پابند کرنا، انسان کو کسی قاعدے قانون اور ضابطے کے تحت کرنا، اور انسان کی موز اور خواہشات کو بھی ایک لگام دینا، اور دنیا میں امن قائم کرنا۔ کیا مذہب اپنے اس بنیادی کام کو کر پایا ہے؟ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنی نفرتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہم مذاہب کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین امن و سلامتی کا مذہب ہے، لیکن نہ ہم داخلی طور پر پرامن لوگ ہیں اور نہ ہی ہم خارجی طور پر پرامن لوگ ہیں۔ اسی ایران نے گھسایا حماس کو کہ اسرائیل کو سبق سکھا دیں گے۔ برباد ہو گئے 22 لاکھ لوگ، غزہ تباہ و برباد ہو گیا، معصوم بچے شہید ہو گئے، لاشوں کا قبرستان بن گیا، سارا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، لیکن ایران کچھ نہ کر سکا، نہ کیا، الٹا اپنے ہی ہمسایہ ملکوں پر حملہ شروع کر دیا۔ چند دن پہلے کردستان پہ، عراق پہ حملہ کیا اور اب پاکستان پہ میزائل داغ دیے، وہ کہ پاکستان نے مناسب جواب دے دیا ہے، اور یہ بہت ضروری تھا۔ ہماری برداشت کو ہماری کمزوری نہیں اور بے بسی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا کیا، جواب دیا گیا، لیکن ابھی بھی بہت تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایران کر کیا رہا ہے؟ آپ اس کی تاریخ دیکھیں۔ نادر شاہ نے حملہ کیا تھا اور سلطنت مغلیہ کا بھرم ختم کر دیا۔ اس کے بعد انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا رول پلے کیا۔ اس سے پہلے اس نے کام کیا تھا، اس نے شاہ جہاں کے دور میں تھوڑے سے اپنے پاؤں پھیلانے کی کوشش کی، برباد کر دیا گیا۔ اورنگزیب کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کوشش کی، تباہ و برباد کر دیا گیا، اور انگریز سفیر کو ناک رکھنا پڑا اور اورنگزیب کے دربار میں آ کے، تب جا کے معافی ملی۔ لیکن نادر شاہ ایسا بے شرم اور بے غیرت انسان تھا، یہ ایران سے آیا تھا، اس نے سارا بھرم تباہ کر دیا۔ ہندو کیا، مراٹھے کیا، سکھ کیا، سب میدان میں آ گئے، انگریز کیا، فرینچ کیا۔ ہمیں بہت صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور مناسب جواب حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے دے دیا، لیکن ہمیں بہت زیادہ اس خطے میں جو نظر آ رہا ہے وہ انتہا پسندی ہے۔ افغانستان میں دیکھیں، ایک انتہا پسند حکومت، پاکستان میں انتہا پسندی کے جذبات لوگوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی میں انہی ممالک کے لوگوں کے جو انفلٹریشن ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ہم بڑے پرامن لوگ تھے، پرامن علاقہ تھا یہ، اس کو ہم نے فنیٹک لوگوں کا ایک اس کی سرزمین بنا دی ہے۔ ہندوستان، مودی سرکار، انتہا پسند لوگ، اورنگزیب کا نام برداشت نہیں ہے، سڑکوں کا نام بدل دیا، شہروں کا نام بدل رہے ہیں، انتہا پسندی پھیلتی جا رہی اس ریجن میں۔ بل کلنٹن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کبھی تیسری عالمگیر جنگ ہوئی تو اسی خطے سے ہوگی، صحیح کہا تھا اس نے۔ بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ چین نے ایک بہت اچھی کوشش کی تھی، ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا کہ اس نے کئی ڈیکٹ سے لڑنے والے اور حالات جو ان کے خراب تھے، آپس میں تعلقات خراب تھے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی، سعودی عرب اور ایران،
اور دونوں کی ملاقات بھی ان کی آپس میں کروائی گئی، ان کے آفیشلز کی، اور یہ بہت خوش آئند تھا. ابھی سلسلہ چل رہا تھا اور ایک پازیٹیو چینج کی امید تھی کہ غزہ کا یہ ایڈونچر ہوا، واقعہ ہوا، جس نے سارا سچویشن منظر نامے بدل دیا. لیکن یہ جو ایران یہ حرکتیں کر رہا ہے، اسے خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یعنی اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ جو اس نے ان کو پش کیا حماس کو، اور پورا 22 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر کے تباہ و برباد کر دیا، اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اب کبھی عراق پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو ایسے ممالک کے حکمران ہیں یا پالیسی میکرز ہیں؟ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یا ان کو اندازہ ہے یہ جانے کر رہے ہیں. اور جیسا میں نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے سینکڑوں سال کی تاریخ رہی ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. خیر، بہت ریاست پاکستان کو تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے. الیکشن سر پہ ہیں، اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایران کے اس حملے پر گویا ایسے خوش ہے جیسے حملہ جو ہے وہ پاکستان کو دشمن ملک ہے ان کا. عمران خان نے کس قسم کی ذہن سازی کر دی ہے لوگوں کی، عوام کی اور اپنے فالوورز کی، کہ پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. یہ اس چیز زیادہ خطرناک ہے کہ ایران نے ہم پہ حملہ کیا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر رہنے والے وہ لوگ جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، پاکستان کی ہزیمت ہو رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں نے تیار کیا ایسے لوگوں کو؟ یہ بھی وہ سازش ہے، یہ وہ ذہن سازی ہے جو کی گئی. اس میں ہم بہت عرصے سے بات کر رہے تھے. یہ لوگ اب پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ ملک میں الیکشن بھی لڑیں. انہیں بین ہونا چاہیے. اپنا ڈھیر سارا خیال.